بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نہایت ہی واجب القدر واجب العزت معزز حاضرین سامعین، درس قرآن کا سلسلہ جو کہ پچھلے چند ایک دنوں سے فقہی مسائل کی طرف اسے موقوف کیا گیا، آج اسے انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ آگے محرم الحرام شریف کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اکثر و بیشتر خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، شہزادے، شہزادیاں، نواسے، نواسیاں، یعنی خاندان رسالت مآب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج سے ہم اسے سورۃ الاحزاب کو شروع کریں گے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کے خاندان شریف کا یا وہ بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب تک یہ محرم شریف کا چاند طلوع ہوگا تب تک انشاءاللہ ہم اس نہج تک پہنچ جائیں گے۔ تو ترجمہ اور تفسیر مقصد اس کا فقط یہی ہے کہ حق کی تبلیغ اور حق کا پیغام جو ہے قرآن کی تعلیم ہر کسی تک پہنچ جائے۔ تو اس نشست کو آپ لازمی سماعت فرمائیں، اور پھر اسے جب محفوظ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے تو اسے اپنے دوست احباب دیگر افراد تک بھی اسے پہنچائیں، تاکہ اس پرفتن دور کے اندر جب طرح طرح کے مضامین اور طرح طرح کی فرسودہ سوچیں قرآن کریم فرقان حکیم کے مضامین کو اپنی اپنی سوچوں کے ساتھ داغدار کیا جانے کا دھندا کیا جا رہا ہو، تو اس صورت میں اور اس دور میں حق کا پیغام ہر کسی تک پہنچانا نہایت لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں قربانی کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اور بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو واضح کر کے بیان کیا گیا، مگر پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایک مقامات پر ان مسائل کو سننے کے باوجود غلطیاں کی جاتی ہیں۔ قربانی کے اندر، جانور کو ذبح کرنے کے اندر اور جانور کو لٹانے کے اندر کئی ایک مقامات پر وہ
دوبارہ جو ہے وہ غلطیاں کی جاتی ہیں، تو وہ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب اسے آپ ذبح کرتے ہیں تو جانور کی گردن پر جب چھری چلائیں تو چھری چلانے کے بعد اس کی حلق تک اس کی رگیں کٹ جاتی ہیں۔ جب رگیں کٹ جاتی ہیں تو جانور ذبح ہو جاتا ہے، تو اس کی حلق کے درمیان چھری کی نوک کے ساتھ اندر کا حلق کے درمیان جو پٹھا ہے اسے اگر چھری کی نوک کے ساتھ اسے ہم چھیڑیں گے تو جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ صرف تکلیف ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ جانور مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، مگر کئی ایک مقامات پر یہ عمل پھر بھی جب وہ ہوتا ہوا دکھنے کو ملا۔ پھر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے حضور اکرم علیہ السلام نے جانور کو لٹا کر کھینچ کر آگے کرنے اور کھینچ کر پیچھے کرنے، ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹنے جسے ہم کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے آپ نے استعمال فرمایا۔ بڑی سختی سے آقا علیہ السلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ جب جانور کو لٹا دے اور لٹانے کے بعد اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر کبھی آگے کریں یا پیچھے کریں یا کسی سائڈ پر کریں، اس چیز سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اگر آپ جس مطلوبہ مقام پر جس پر آپ نے ذبح کرنا ہے اگر اس جگہ پر نہیں ہے تو اسے کھڑا کر کے دوبارہ اس جگہ پر لے جا کر لٹا کر پھر ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اسے گھسیٹنے کا اور اسے جو وہ ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچنے کا حضور علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا کہ اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی کئی ایک مقامات پر دیکھنے کو ملی۔ وجہ کیا ہے؟ فقط یہ کہ ہماری اس معاملے کی طرف اور مسائل کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ درپیش ہوتا ہے۔ تو مسائل جب ذکر کیے جائیں تو نہایت توجہ کے ساتھ اسے سماعت کیا جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سورۃ الاحزاب 21ویں سپارے کی سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں جن واقعات کا تذکرہ ہے یعنی غزوہ احزاب، بنی قریظہ اور نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ واقعات اس چیز کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ تقریباً 5 ہجری کو یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ اسلام کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں عرب کے جاہلانہ رسم و رواج میں دور رس اور انقلابی نوعیت کی اصلاحات کی گئی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے کئی گوشوں کو آشکار کیا گیا ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اور خاندان رسالت اللہ صاحب الصلاۃ و تسلیمات کو خصوصی ہدایات اور ارشادات فرمائے گئے۔ مسلم معاشرہ میں مرد و زن کے آزاد اختلاط کو روکا گیا ہے۔ پردہ کے نظام کو گروہ کار لانے کے لیے ابتدائی ہدایات دی گئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا گیا۔ ان تمام امور نے اس صورت کو بڑی اہمیت بخشی ہے۔ ہر چیز کا تفصیلی بیان تو اپنے مقام پر آئے گا۔ اس تعارف میں صرف اجمالی اشارے کیے گئے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ قارئین کرام صورت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ان امور کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور جب ان کے تفصیلی ذکر کے مقام سے ان کا گزر ہو تو وہ بے خبری سے ہی نہ گزر جائیں بلکہ وہاں توقف کریں، غور و تدبر کریں اور قرآن کریم کی روشنی سے اکتساب نور کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس صورت کے آغاز میں عہد جاہلیت کی رسموں کو عادات پر ضرب کاری لگائی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ فرما دیا کہ بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے خداوند ذوالجلال کے ہر حکم کی بے چون و چرا تعمیل کرے، اور اگر ایسا کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر اسے لوگوں کی ملامت کا ہدف بننا پڑے یا لوگوں کی برہمی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو ذرا نہ گھبرائے، بلکہ اپنے رب کریم پر توکل کرے اور اپنے سارے کام اس کے سپرد کرے کہ اس سے بہتر کارساز اور کون ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ نقطہ بھی بیان کر دیا کہ دل ایک ہی ہوتا ہے، یا اس دل میں دنیا اور اہل دنیا کی محبت خیمہ زن ہوگی یا خدا کی بندگی کا جذبہ اس کا پرچم لہرائے گا۔ ان دو میں سے ایک کا انتخاب ناگزیر ہے۔ اگر انسان کے پہلوں میں دو دل ہوتے تو ممکن تھا کہ ایک دل کا خدا اور دوسرے میں دنیا کو وہ جگہ دے دیتا اور بیک وقت دو کشتیوں میں وہ سوار رہ سکتا، لیکن دل تو صرف ایک ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، چاہے اسے بیت اللہ بناؤ چاہے اسے دنیا کی آلائشوں کے سپرد کر دیں۔ اس آفرین اور دل نشین تمہید کے بعد اہل جاہلیت کی دو رسموں کا قلعہ کما کیا گیا۔ اس وقت یہ روایت تھا کہ اگر کسی کی زبان سے اپنی بیوی کے بارے میں یہ لفظ نکل جاتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ یہ بالکل لغو بات تھی، صرف زبان سے ہلا دینے سے، صرف زبان ہلا دینے سے ایک عورت اس کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اس رسم کو باطل قرار دیا، لیکن بیوی کو ماں کہنا بھی پرلے درجے کی حماقت ہے، اس لیے ایسا کہنے سے بھی روک دیا اور اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے پر کفارہ ادا کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسرا، اس میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے بیٹے کو اپنا متنبع بنا لیتا، یعنی کسی کے دوسرے بیٹے کو اپنا بنا لیتا، اور جسے ہم منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، تو وہ ہر لحاظ سے اس کا حقیقی بیٹا شمار ہوتا۔ حقیقی بیٹے کے تمام حقوق اور سب مراعات اسے حاصل ہو جاتے، وہ وراثت میں حصہ دار بن جاتا، اس کی بیوی منہ بولے بیٹے بنانے والے پر حرام ہو جاتی، گھر کی مستورات کے ساتھ اس کا حلق ملک حقیقی بیٹے کی طرح بے تکلفانہ اور بے حجابانہ ہو جاتا۔ یہ کبھی رسم طرح طرح کی حق تلفیوں اور اخلاقی قباحتوں کا سبب بن کر رہ گئی تھی۔ متوفا کے حقیقی وارث جدی جائیداد سے محروم ہو جاتے اور ایک اجنبی لے پالک سب کچھ ہڑپ کر جاتا۔ ایک اجنبی نوجوان بے حجابانہ بے وقت جب آنے جانے لگتا تو اس طرح کئی اخلاقی قباحتیں جنم لینے لگتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس طبی رسم کو جب وہ اس کی بے چینی کی جاتی، لیکن 100 سال سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ اس کی جڑیں وہاں کی سوسائٹی میں پہلی بڑی گہری جب وہ ہو چکی تھی، لہذا بڑا مشکل تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر اس رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو حضور علیہ السلام کے اپنے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد طلاق حضور علیہ السلام نے نکاح فرما کر اس طویل رسم کا بھی خاتمہ فرمایا۔ اگرچہ بدفطرت لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آفتاب سے تابندہ تر زندگی اور سیرت کے سامنے وہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ پھر غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ایک ہلکی سی غلطی پر جد قدر نقصان اٹھانا پڑا،
کفار مکہ کے دلوں میں اپنی بالادستی کا خیال چل گیا. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دی. صحرائی بدو قبائل نے جب مسلمانوں کے جانی نقصانات کا چرچا سنا تو انہوں نے بھی شرارتیں شروع کر دی. تو اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی ایک نئے سرے سے پلاننگ اور نئے سرے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور مسلمانوں کو جنگی آلات و سامان کے ساتھ اور جنگ کے بہترین جو ہے حکمتوں کے ساتھ آگاہ کرتے ہوئے اس وقت کی جو دو عظیم گروہ تھے، قبائل تھے، ان کے ساتھ محاصرہ آرائی کرنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا جب حکم دیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ سازشیں کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو وہاں پر اکٹھا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا، جہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پر روک دیا. تو بنی قریظہ اور ان قبائل کے ساتھ جنگ کا یہ سارا ذکر جب وہ اس صورت کے اندر آپ اپنے مقام پر سماعت فرمائیں گے. پردے کا جو حکیمانہ نظام قرآن کریم سارے مسلم معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کے ابتدائی احکامات بھی یہاں ذکر کر دیے گئے، لیکن کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، عبادت الہی میں ذوق و شوق صرف خاندان نبوت تک ہی محدود نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ہر مرد و زن کو جن خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے، آیت نمبر 35 میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان جو ہے وہ فرمایا گیا. ان تمام امور کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصی انعامات، عظیم احسانات اور غیر متناہی کمالات سے سرفراز فرمایا، ان کو بڑے دل فریب انداز میں اس صورت میں بیان کر دیا گیا، تاکہ جن و انس بلکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ وہ ہستی جو قرآن کریم جیسی عظیم البرکت کتاب لے کر تشریف لائی ہے، جو اسلام جیسے دین فطرت کی داعی بن کر آئی ہے، جس نے نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے شریعت و پیدا کی صورت میں ایک جامع ضابطہ حیات مرمت فرمایا، اس کی شان اپنے بھیجنے والے کی بارگاہ میں کیا ہے، تاکہ کوئی کند ذہن کسی تعویل سے اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا انکار نہ کر سکے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا فرزادہ اور خاتم النبیین ہے، اس سراج منیر کے افق وجود پر طلوع ہونے کے بعد چراغوں، ستاروں اور چاند کی کسی روشنی کی ضرورت نہیں. اب کوئی نیا نبی نہیں بھیجا جائے گا، نیز فرمایا کہ وہ سب صداقتوں کی سچائی کا گواہ بن کر تشریف لائے. اس کا وجود، اس کی صفات، اس کے اقوال، اس کے اعمال اور اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. یہ سراج منیر بن کر تشریف لایا ہے. پھر فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے سب اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قائد انسانیت پر، اس آفتاب عالمتاب پر درود و سلام بھیجا کرو. اس کے علاوہ کئی دلآویز حقائق ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں. یہ مختصر سا جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے، سورہ احزاب کا. انشاءاللہ تعالی اسے ہم شروع کریں گے. تو اس میں جن حقیقتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پردہ اٹھاتے ہوئے ہمیں روشناس فرمایا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام حقیقتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.